ماسٹر کے چیز پیش کر رہے ہیں۔ ارے نکلیے پورے ملک کا جائزہ لیجیے۔ احمد آباد کے جلسے میں ہم نے ابو عاصم آسمی سے کہا کیا خواہب ہے آپ مہاراشٹر کے مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ انجام دینے کا خواب دیکھتے ہیں؟ ارے ہندوستان میں 32 صوبے ہیں، ہر صوبے کا مسلمان مظلوم ہے، ہر صوبے کا مسلمان پریشان حال ہے، ہر صوبے کا مسلمان حد درجہ ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ سب کی خبر کیجیے، سب کی خبر لیجیے۔ کہنے لگے میں بمبئی کو نہیں سنبھال پاتا، خالی بمبئی کو میں سنبھال نہیں پاتا۔ میں نے عرض کیا آپ صاحب ایمان ہیں، صاحب قرآن ہیں، مومن ہیں، آپ کو پورے عالم کے 1 ارب 92 کروڑ مسلمانوں کی خبر گیری کرنے کا حکم دیا گیا اسلام کی طرف سے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اسی درمیان میں کہنے لگے یہ بتائیے آپ جب بیان کرتے ہیں تو کیا داہنے بائیں، میری بغل میں جھانکنے لگے، کہیں گے کیا داہنے بائیں کوئی کمپیوٹر لگا کے بیان کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کا دماغ رکھا ہے سر کے اندر 350 گرام ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ 350 کا گرام اللہ نے آپ کے سر میں رکھا ہے، 350 گرام کا دماغ اللہ نے آپ کے سر میں رکھا ہے، اور اس دماغ میں 10 لاکھ سوراخ ہیں، ایک سوراخ میں ایک بات رکھ لیجئے 10 لاکھ باتیں آ جائیں گی۔ تو معروف صحافی عزیز برنی نے کہا عاصم بھائی بمبئی جا کے دماغ کے سوراخ گنیے۔ آپ مولانا سے پوچھ رہے تھے کیسے بیان کرتے ہیں؟ ہذا من فضل ربی، میرے مولا نے یہ فضل فرمایا، کرم فرمایا، نبی کے صدقے میں ملے گا۔ جس کو نبی سے جیسا عشق ہوگا ویسے ہی نبی کے متعلق باتیں معلوم ہوں گی۔ ہم کو نبی سے عشق ہے، ہم نبی کے گھر کا رقبہ اور حجرہ ہم پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی جس محل میں رہے، دیکھیے ذرا کونین کے آقا رحمت للعالمین کا محل کتنا بڑا تھا، 9 فٹ لمبا، 8 فٹ چوڑا، میرے آقا محمد مصطفیٰ کا گھر۔ اللہ اکبر کہہ دیجئے۔ جن کے صدقے میں اللہ نے دنیا کو وجود بخشا، جن کے صدقے میں اللہ نے آسمان کے چمکتے ہوئے تاروں کو وجود بخشا، جن کے صدقے میں اللہ نے 17 لاکھ نہیں میں عرض کر دوں 14 کروڑ 60 لاکھ مربع میل کے علاقے میں سمندر کو پیدا کر دیا، جس رسول پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 6 کروڑ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے کی خشکی پیدا فرما دی، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 29,000 اور 30 فٹ اونچا ہمالیہ پہاڑ پیدا فرمایا، جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے 2,38,558 میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند پیدا فرما دیا، جن کے صدقے اور طفیل میں جن کی نبوت، جن کی رسالت کی روشنی سے چمکتا ہوا سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر چمکنے والا سورج، باقاعدہ سورج اپنی روشنی حاصل کرتا ہو، جن کے صدقے اور طفیل میں زمین کے اس وقت 8.5 ارب انسان پیدا کیے گئے، جن کے صدقے اور طفیل میں سمندر میں 12,500 قسم کی 12,500 مچھلیاں نہیں 12,500 قسمیں اللہ نے مچھلیوں کی پیدا کر دی، جن کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے 1150 چاول پیدا کر دیے۔ کیا قسمیں؟ چاول کی قسمیں ذرا کسی پنساری سے پوچھیے گا چاول کی قسمیں کتنی معلوم ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے میں 1150 قسمیں چاول کی پیدا کر دی، جن کے صدقے اور طفیل میں اللہ رب العالمین نے 750 قسم کا آم پیدا کر دیا۔ اب ملی آبادی سے پوچھئے بیٹا تم کتنی قسمیں گنا سکتے ہو آم کی؟ کبھی وہ گنا نہ پائیں گے، جن کے صدقے اور طفیل میں لکھنؤ کے 42 گنج نام کے محلے آباد ہو گئے، مولوی گنج، مقبول گنج، رکاب گنج، حضرت گنج، نشاد گنج، نواز گنج، یاسین گنج، تحسین گنج، فضل گنج، باقاعدہ 42 نہیں 43 گنج۔ میں لکھنوی ہوں اس لیے مجھے معلوم ہوں گے اپنے شہر کے ایک محلے کے کتنے محلوں میں گنج آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا لکھنؤ میں باغ کتنے ہیں، کیونکہ میں لکھنوی ہوں۔ میں کہیں باہر سے آ کر کے لکھنؤ کے اندر اپنے جاہل مریدوں سے پیسہ لے کر محل بنایا نہیں ہے ہم خالص لکھنوی ہیں۔ ہمارے ابا، ہمارے والد محترم الحاج محمد شمیم اشرفی صاحب وہ لکھنوی ہیں۔ میرے دادا 1903 میں آئے، نام الحاج عبدالشکور رحمت اللہ علیہ، امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ 1904 میں تشریف لائے شہر لکھنؤ میں، اور باقاعدہ طور پہ تمام کی تمام رافضیت اور گندے عقائد کا سد باب فرمایا۔ امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ نے 1904 سے لے کر 1961 تک، ہمارے دادا محترم بھی 1903 میں تشریف لائے۔ میں خالص لکھنوی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام باڑہ کب بنا۔ ہم کو معلوم ہوگا دریائے گومتی کہاں سے چلا، ہم بتائیں گے لکھنؤ میں نگر
نام کے کتنے محلے، 18 نگر ہیں، جس میں محمود نگر اور اسی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ مرلی نگر، مہانگر، منصور نگر، رستم نگر، سارے نگر آتے ہیں، 18 نگر ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے یہ باولی کہاں سے نکلی، کہاں پہنچی۔ وہاں گئے 1781 میں جو امام باڑہ بنا تھا، وہاں وہ مل گیا ہم کو گائیڈنس نہیں کرنے والا، گائیڈ، کہنے باولی یہ بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر جو آج تک گیا پلٹ کے نہیں آیا، اور یہ باولی نکلی ہے ایران تک۔ میں نے کہا ابھی آپ نے فرمایا جو گیا پلٹ کے آیا نہیں، معلوم کیسے ہوا ایران گئی؟ نہیں، آپ نے ابھی دعویٰ کیا جو گیا واپس نہیں آیا، یہ کس نے بتایا ایران تک؟ سرامن رایا کے غار میں 12ویں امام پوشیدہ، وہ تو آ کے بتا نہیں سکتے۔ وہ جب قرآن چھپائے بیٹھے ہیں تو باولی جیسی دنیاوی چیز کی خبر کیوں دیں گے آ کے؟ 122 پارے، ہر امام کے پاس ایک صحیفہ، حضرت باقر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضا کاظم، موسیٰ کاظم، تقی علی، سب کے پاس ایک ایک صحیفہ۔ شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 72 فرقوں کے نام آج سے 950 سال پہلے درج کر دیے تھے۔ ایک صاحب نے کہا مولانا صاحب اب تک 35 فرقے بن چکے ہیں، قیامت سے پہلے 72 ہونے ہیں۔ ہم نے کہا وہ بڑے پیر صاحب ہمارے علماء دیوبند نے جن کو سید الاولیاء فرمایا، ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جن کو غوث اعظم کے نام سے یاد کیا، شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جن کا انتقال سن 2000 میں پاکستان کے اندر ظالم بلوائیوں نے جن کو شہید کیا، انہوں نے ان کو حضرت پیران پیر کے نام سے یاد کیا۔ کون ہے کم بخت جو علماء دیوبند پر الزام لگاتا ہے کہ ہم حضرات اولیاء کرام سے محبت نہیں کرتے؟ یہ تمام کے تمام دشمنان اسلام یہودیوں کی بولی بول کر بدزن کرنا چاہتے ہیں امت کے بڑے گروہ سے آپ کو۔ اور آقا نے کیا فرمایا؟ من شد شد فی النار، جس نے میری امت کے بڑے گروہ سے کنارہ کشی کی وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ اب دیکھو دنیا میں علماء دیوبند کے ماننے والے زیادہ یا مولوی کونڈا مفتی حلوہ کے ماننے والے زیادہ؟ کتنے لوگ ہیں دنیا میں جو شب باراتی میں حلوہ بناتے ہیں؟ یمن چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، عراق چلے جاؤ، فلسطین چلے جاؤ، لبنان چلے جاؤ، ہندوستان میں، پاکستان میں، ایران میں، سوڈان میں، یونان میں، دیکھو کتنے ملکوں میں شب بارات میں حلوہ بنتا ہے۔ تب تک کوئیاں اپنے 2.5 انچ کا معاملہ الگ، چھوٹا سے گھر عمدہ اپنا الگ مقام، کتنے لوگ بناتے ہیں؟ یہ رسم ہے عزیزوں، اسلام کی سنت، آقا کی سنت، اللہ کی نازل کردہ شریعت اور رسم کی ایک پہچان بتا دے رہا ہوں۔ شریعت وہ ہے جو پوری دنیا میں نظر آئے۔ نماز پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، نماز کسی فرقے کا حصہ نہیں، نماز رسم نہیں ہے۔ حج پوری دنیا کے مسلمان جا کے کرتے ہیں، روزہ پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں، روزے کو آپ رسم نہیں کہہ سکتے۔ ایسے ہی زکوٰۃ پوری دنیا کے مسلمان باقاعدہ طور پہ مانتے ہیں، جو غریب ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے فرض ہونے پر اپنا یقین و ایمان رکھتے ہیں، اور جو پیسہ نہیں رکھتے وہ بھی زکوٰۃ کو اللہ کا فرض جانتے ہیں، بھلے ان کے پر زکوٰۃ فرض نہ ہو، جو امیر ہیں وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ایسے ہی باقاعدہ طور پہ جہاد پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا کہ جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم و ستم ہوا، اگر اللہ ان کو طاقت و قوت دے دے تو حکم ہے کہ وہ دشمنان اسلام سے میدان جنگ میں مقابلہ کریں۔ جیسے مکہ مکرمہ میں 13 سال امام الانبیاء محمد مصطفیٰ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام پریشان حال رہے، تلوار نہیں اٹھائی، بھوکے پیاسے رہے صحابہ، مکے میں تلوار نہیں اٹھائی، پریشان حال رہے، تلوار نہیں اٹھائی۔ عمار بن یاسر کی والدہ کا قتل ہوا، مکہ مکرمہ میں تلوار اٹھانے کی اجازت رسول اللہ نے نہیں دی۔ عثمان غنی کے سر کے اوپر، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سر کے اوپر باقاعدہ طور پہ حملہ ہوا، رسول پاک نے تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ صہیب رضی اللہ عنہ کو زمین پہ گھسیٹا گیا۔ فضائل اعمال میں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے مکہ مکرمہ کے سنگین اور پریشان کن حالات کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جو صحابی مار کھاتے گئے، ظلم سہتے گئے، مگر مکہ مکرمہ میں تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ صحابہ کرام کمزور تھے، مالی طور پہ پریشان تھے، مظلوم تھے، حد درجہ پریشان حال تھے۔ مدینہ تشریف لائے، 1.5 سال کا وقفہ نہیں گزرا، رب ذوالجلال نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر جہاد کی آیت شریفہ 70ویں سپارے میں نازل فرما دی۔ اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، اجازت دے دی رب ذوالجلال نے، اے نبی آپ کو اور ان لوگوں کو جن کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، جہاد فرض ہو گیا۔
کتب علیکم القتال، تم پر جہاد فرض کر دیا گیا. تو جہاں پر پرامن ماحول ہے وہاں کے مسلمان بھی جہاد کے حکم پر ایمان و یقین رکھتے ہیں. جہاد کو رسم نہیں کہتے. نماز پوری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، نماز کو آپ کسی مسلک کی رسم نہیں کہہ سکتے. کونڈا کتنے ملکوں میں ہے؟ شب برات کا حلوہ کتنے ملکوں میں ہے؟ میں جا رہا ہوں انگلینڈ، اور انگلینڈ کے کسی مسلمان کو پکڑوں گا. واٹ ڈو یو نو اباؤٹ دا کونڈا؟ واٹ آئی مین کونڈا؟ پلیز ٹیل می واٹس کونڈا؟ واٹ آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ مسٹر کپیل اشرف؟ کونڈا ہاؤ مینی دیٹ؟ واٹس مین؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کہیں گے تم آؤ، چلو میرے یہاں گونڈا، اور ہم تم کو کھلائیں کونڈا. ہندوستان آؤ، تمہارا سر مونڈا، تو تم کو کھلائیں کونڈا. ایسے ہی شب برات کا حلوہ، وہ بھی کہے گا واٹس مین دیٹ ورڈ شب برات. کیا واٹس پوزیشن اکارڈنگ ٹو اسلام؟ اسلام کی نظر میں کیا حیثیت ہے شب برات کی؟ وہ تو جانتا نہیں ہے. برطانیہ کا، انگلینڈ کا، آئرلینڈ کا، مڈلینڈ کا، گلوسٹر شائر کا، لارڈس کا، لیڈس کا، وہ آدمی کیا جانے. شب برات رسم ہے. حلوہ وہ بھی کب؟ ہمارے علماء دیوبند نے حلوہ تو منع ہی نہیں کیا، پڑھتے ہی نہیں ہے قطعی طور پہ، کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں حفظ الایمان میں یہ لکھا، حفظ الایمان مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا. حفظ الایمان کا جواب خود حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بسط البنان نامی کتاب میں دے دیا. اس کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوئی. ہاتھ میں جھنجھنا لیے ہوئے ہیں، ناگن پکچر کی طرح بین بجا رہے ہیں. بتائیے، کلیان جی آنند جی نے میوزک نکال دی ناگن کی، وہی بجا رہے ہیں. پڑھی نہیں، بسط البنان لکھی حفظ الایمان کے جواب میں. اعتراض کر دیا. ہمیں دیوبند کے کسی عالم کو اٹھا کے دیکھو، تمہارے فرقے کی کتاب بھی بتائے گا، اپنے فرقے کی بھی کتاب بتائے گا. پہلی تمہارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، ہمارے یہاں اس کے جواب میں کون سی لکھی گئی، پھر ہمارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، پھر تمہارے یہاں کون سی کتاب لکھی گئی، پھر ہم نے کیا جواب دیا، تم نے کیا جواب دیا، پھر ہم نے رد الجواب کیا لکھا، جواب الجواب ہم نے کیا لکھا، تم نے کیا جواب الجواب میں پیش کیا. یہ سب کے طرف حوالے دیں گے. مولوی عبدالسمیع رام پوری نے اپنی کتاب انوار ساتیہ میں لکھا کہ شیطان جب پوری زمین پر جا سکتا ہے بہکانے کے لیے، تو کیا رسول اللہ پوری زمین پر نہیں جا سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی مثال شیطان سے دی جا رہی ہے. نبی کے علم کی مثال شیطان سے. نبی کی قابلیت لیاقت بتانے کے لیے اللہ کا قرآن کافی نہیں تھا. شیطان کی مثال. ہم بکرا و بکری جو حلال جانور ہے اس کی مثال سور سے دے دیں تب بھی اتنا گناہ نہیں ہوگا. سور بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، صرف حرام ہے حکم کے اعتبار سے. سور کس حکم میں حرام ہے؟ سور کو دیکھ کے گولی مارنے کا تھوڑی حکم ہے. سور حرام ہے، بکری حلال ہے. دونوں جانور کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. دونوں کی جنس کیا ہے؟ حیوانیت. جنس ایک ہے، مرد برابر. امریکہ کا یہودی، ہندوستان کا مسلمان، جنس تو ایک ہے، یعنی دونوں ہیں تو انسان. ایسی بکرا بکری اور سور بندر کتا جنس تو ایک ہے، یعنی سب ہیں حیوان. سب حیوان ہے نا. لیکن یہاں تو جنس بدل گئی. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ افضل البشر سید الانبیاء، شیطان تمام دنیا کے کافر و مشرک کی گمراہی اور خباثت کا ذریعہ. تم نے مثال کیسے دی رحمت للعالمین کی شیطان کے علم سے؟ انوار ساتھ کیا لکھی؟ تو دنیا میں پہلے انسان مولوی عبدالسمیع رحم پوری تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر ناظر کے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے شیطان لعین کی مثال پیش کر کے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو روضہ رسول کے اندر رونے کی کیفیت اور اذیت تک پہنچا دی. پہلی مثال کس نے پیش کی؟ شیطان کے علم سے. رسول پاک کے علم کو، رسول پاک کے حاضر ناظر کے مسئلے کے لیے قرآن میں دلیل نہیں ملی، حدیث میں دلیل نہیں ملی، صحابہ سے دلیل نہیں ملی، اولیاء سے دلیل نہیں ملی، علماء سے دلیل نہیں ملی. شیطان کی مثال دے رہے ہیں. جب شیطان جہنمی ہو کے پوری زمین پر آ جا سکتا ہے تو رسول پاک خاتم النبیین ہو کے پوری زمین پر نہیں آ جا سکتے. یہ دیکھیے، یہی ہے علماء دیوبند کو گالیاں دینے کا نتیجہ. قلب سیاہ ہو گیا، پتھر پڑ گئے عقل پر. اپنے جھوٹے مسلک، جھوٹے فرقے کو ثابت کرنے کے لیے تم نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کھلی توہین نہیں کی، تم نے کفر قطعی کر دیا. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے مولوی عبدالسمیع رام پوری نے اپنی کتاب انوار ساتیہ کے صفحہ نمبر 153، کتنا میں نے بتایا؟
153 کتاب کا نام انوار ساتیہ. یہ ان کے باپ، ان کے دادا، ان کو نظر نہیں آتا کیا کیا خرافات بھری ہے. صفحہ نمبر 153 میں لکھا کہ جب کرشن کنہیا ایک ساتھ کئی جگہ وہ باقاعدہ درشن دے سکتے ہیں تو کیا مدنی آقا درشن نہیں دے سکتے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. توبہ توبہ استغفر اللہ. نبی پاک کو حاضر ناظر ثابت کرنے کے لیے کرشن کی مثال دی جا رہی ہے جن کا کردار اور چرتر خود پڑھے لکھے ہندو نہیں پسند کرتے. دا ٹروتھ آف گیتا میں لکھا ہے کہ کرشن کی 1622 بیویاں تھیں. کرشن کی مثال سے رسول پاک کو حاضر ناظر ثابت کیا جا رہا ہے. کتاب میں سب خرافات بھری ہوئی ہے. کرشن کی مثال ملی، کہنے لگے کہ حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا وہ صفت ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں. دیکھیے تضاد بیانی، زومانی، ریپیٹیشن، ڈبل میننگ. وہی کتاب اسی میں لکھا کہ حضور پاک کا حاضر ہونا، ناظر ہونا، حضور پاک کا حاضر ناظر ہونا صرف حضور پاک کی صفت خاصہ ہے. یعنی اس صفت میں حضور پاک کا ثانی نہیں. حضور پاک حاضر ناظر ہیں، اس میں کوئی ثانی نہیں. ان کا دعویٰ کیا؟ حضور پاک حاضر ناظر ہیں، اس میں ثانی کوئی نہیں ہے حضور پاک. یعنی واحد پہلے اور آخری ایسے پیغمبر ہیں جس میں کوئی بھی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں. حضور پاک پہلے اور حضور پاک آخری، حضور پاک پہلے اور حضور پاک آخری ہیں کہ جن کا کوئی ثانی نہیں. کس صفت میں؟ حاضر ناظر ہونے میں. ٹھیک. اسی کتاب میں ابا جی نے لکھ مارا کرشن کنہیا بھی تو حاضر ہے. تو اب یہ صفت حضور کے لیے خاص کہاں رہی؟ اسی کتاب میں لکھا شیطان ہر جگہ حاضر ناظر ہے. اب یہ صفت حضور پاک کے لیے خاص کہاں رہی؟ ہمیں تم نے ہی رسول پاک کے مقام کو گرا کر بتایا اور الزام لگایا تم نے علماء دیوبند پر، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 22 اپریل 571 عیسوی سے لے کر آج کیا تاریخ ہے؟ آج 30 جوڑیے، 30 کو جلسہ منعقد ہوا تھا. آج کیا تاریخ ہے؟ 30 مارچ سن 2008. آقا کی پیدائش 22 اپریل 571 عیسوی. دیکھیے ایک عالم دیوبند یہ آپ کو بتا دے گا. عالم دیوبند کی چپلیں اٹھانے والا بھی میں نہیں ہوں. شیخ العرب والعجم علامہ انور کشمیری رحمت اللہ علیہ کی بات کیا کرتے ہیں آپ؟ حکیم الامت مولانا شبری تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مقام کو آپ کیا پہنچ سکتے ہیں؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا میں غلام بھی نہیں بن سکتا. میرے اندر یہ صفت نہیں ہے، نہ یہ شرف حاصل کہ میں ان کا غلام ہی بن جاتا. حضرت فقیہ الامت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی فتویٰ دانی افتاء نویسی کا کیا ہم مقابلہ کر پائیں گے؟ ہم چھوٹے لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی پیدائش سے لے کر آج تک ایک ایک دن کو کاؤنٹ رکھتے ہیں. 5,26,342 دن ہو گئے آج. لاؤ بیٹا عشق رسول پیش کرو. جس کو عشق رسول ہوگا وہ ایک ایک بات کا علم رکھے گا. شوہر کو محبت ہوتی ہے بیوی سے، اس کو یاد رہتا ہے آج میری شادی کو اتنے سال اتنے مہینے ہو گئے. کتنے سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ کتنے مہینے؟ صرف 5 سیکنڈ میں بتائیے. شادی آپ کی ہے، کسی اور کی نہیں. مہینے دن میں نے پوچھا. اچھا 18 سال 5 مہینے 7 دن. تو میں عرض کر رہا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ 22 اپریل 571 عیسوی. آج 30 مارچ سن 2008 کتنے؟ 5,26,842. 5,26,842. اور اس کے بعد یہ فنڈا آپ کو مل گیا. روزانہ اس میں دن بڑھاتے جائیے گا اور وہ ضرور ڈال دیجیے 30 مارچ تک یہ دن ہے. اس سے آپ کو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. حفظ الرحمان میرٹھی صاحب ایک مقرر ہیں، ایک عالم صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا تھا جھارکھنڈ میں رانچی میں مولانا صاحب وہ دن جو آپ نے بتائے تھے نوٹ کرا لیجیے، نوٹ کر دیجیے. میں نے نوٹ کر دیے ان کو. اس کے بعد میں نے یہ فنڈا بھی رکھ دیا کہ یہ آج کی تاریخ ضرور ڈال دیجیے کہ آج تک اس وقت جتنے دن ہوئے تھے وہ بتا دیا. اس کے آگے آپ کو آسانی رہے گی. اس کے آگے آپ جوڑ لیجیے گا کتنے دن اور ہو گئے. کل انشاءاللہ تعالیٰ 43واں دن ہو جائے گا، پرسوں 44واں دن ہو جائے گا. 8,26,842 ٹوڈے ایٹ ٹوڈے اس وقت تک. اب چونکہ آپ نے بھی بتایا 31 تاریخ لگ گئی ہے. جب 31 تاریخ لگ گئی تو میں لکھنؤ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھ کو تو سدھولی میں ہونا چاہیے. 31 کو بیان وہاں پر ہے، آپ جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا علماء دیوبند ایک ایک دن کا شمار کرتے ہیں، مگر وہاں تو موضوع نہیں آتے کبھی. یہ اب بتائیے انوار ساتیہ مولوی عبدالصمد، میں نے ایک دعویٰ کیا کہ ہمیں اس بات کا، ہمارے اکابر اس بات کا حوالہ دیتے ہیں ہمارے یہاں کون سی کتاب لکھی، اس کے جواب میں آپ نے کون سی کتاب لکھی، اس کے بعد ہمارے یہاں کیا جواب دیا گیا، پھر آپ کیا تھے جواب الجواب کیا دیا گیا. انوار ساتیہ کا میں نے حوالہ دیا. انوار ساتیہ میں کرشن کنہیا کے ذریعے سے رسول پاک کا حاضر ناظر ہونا ثابت کیا گیا. قرآن سے دلیل نہیں ملی، حدیث سے دلیل نہیں ملی، صحابہ کرام کے قول سے دلیل نہیں ملی، اولیاء اللہ سے دلیل نہیں ملی. ان سے کہیے صفحہ نمبر 153 کو پھاڑ دو اگر تم اپنے آپ کو، اپنا مومن، اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو. کیونکہ ہمارا ایمان
ایمان مولوی عبدالسمیع رامپوری پر نہیں ہے، ہمارا ایمان مولانا احمد رضا خان پر نہیں ہے، ہمارا ایمان مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر نہیں ہے، ہمارا ایمان حضرت جناب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ میں نہیں ہے، ہمارا ایمان مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پر ہے۔ ہم حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو عالم اسلام سمجھتے ہیں، مفتی زماں سمجھتے ہیں، حکیم الامت سمجھتے ہیں، لیکن ہم باقاعدہ اپنے عقائد میں شامل نہیں کر سکتے، ہم یہ عقائد میں اپنے شامل نہیں کرتے۔ کوئی بھی شخص دارالعلوم دیوبند کا طالب علم ہو یا دارالعلوم دیوبند کا مداح ہو یا دارالعلوم دیوبند کا چاہنے والا، کبھی اپنی زبان سے ایسا لفظ استعمال نہیں کرے گا کہ مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے قلم سے جو کچھ لکھا سچ ہی سچ لکھا، کبھی دعویٰ نہیں کرے گا۔ مقام بشریت پر فائز ہیں، مقام بشریت پر، اور بشر مقام خطا سے گزرتا ہے، بشر مقام خطا سے گزرتا ہے۔ ایک مرتبہ کہہ دیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ اپنے لیے ایسے سے دعا کروائیے جو بے خطا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ بے خطا کون ہوگا؟ مقام خطا پر خود حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، بے خطا کس کو تلاش کریں؟ آقا نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا آپ کسی بشر کو بھی آپ اگر بلا لیتے دعا کے لیے کہ حضور قلب سے میرے مولا سے دعا کر دو، دعا کے معاملے میں وہ بے خطا ہوتا، دعا کے معاملے میں بے خطا ہوتا، دعا کے معاملے میں وہ بے خطا ہوتا۔ غور فرمائیے، مقام بشریت ہماری شان ہے، ہم خطا سے گزرتے ہیں۔ آقا نے کیا فرمایا کہ تمام کے تمام بنی آدم خطاؤن کے لفظ ہیں، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوری رات بارگاہ ربانی میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے تھے، پوری رات۔ انوار ساتیہ لکھی مولوی عبدالسمیع رامپوری، اور وہ تھے کس کے شاگرد؟ مرید کس کے تھے؟ کس کے مرید تھے؟ حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور انہی کے مرید تھے حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کے مرید تھے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ سوچئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو کس مرحلے سے گزرنا پڑا ہوگا۔ میرا ایک خلیفہ اس دنیا فانی کا عالم بے بدل کون؟ مولانا رشید احمد گنگوہی۔ میرا دوسرا خلیفہ بدعتوں کو فروغ دے رہا ہے، کسی ایک کو خلافت سے باہر نہیں کر سکتے، امت کا ایک فرد امت سے ٹوٹنے نہ پائے، بدعتوں پہ بدعتیں۔ ایک خلیفہ ایک مرید مولوی عبدالسمیع رامپوری سے سرزد ہو رہی تھی، توڑا نہیں، ان کو بھگایا نہیں، دائرہ بیت سے ان کو ہٹایا نہیں۔ اور دوسرے خلیفہ فقیہ النفس عالم زماں مفتی دورہ شیخ العرب والعجم مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ وقت کا فقیہ زماں علامہ شامی، دنیا احناف کا دولہا، آج ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کا کوئی حنفی عالم علامہ شامی کی فتاوی شامی کے بغیر فتویٰ دینے کی جرت نہیں کرتا ہے۔ وہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ وقت کا فقیہ، وقت کا علامہ، وقت کا فہامہ، تقریباً 1252 ہجری میں جن کا انتقال ہوا ملک شام میں، جن کی فتاوی شامی، جن کی رد المختار، تمام مسلک کے، تمام فرقے کے جتنے بھی مدارس ہیں، ہر مدرسے میں، ہر فرقے میں، بریلی میں، دیوبند میں، ندوے میں، مظاہر علوم میں، ہر جگہ جن کی فتاوی شامی رکھی ہوئی ہے اور جن کی فتاوی شامی کے بغیر آپ کو فتویٰ نہیں ملے گا، وہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ کہ صاحب آپ کے سامنے خطیب دورہ مفتی زماں علامہ فہامہ ابن المطہر حلی آ رہے ہیں۔ شیادت میں نے کہا پنجاب کے شیخ چلی آ رہے ہیں، ابن المطہر حلی، یہ الفاظ۔ ہاں اردو بولو، ہم بھی نام اپنا پہلے بیٹھے ہیں، آپ جانتے ہیں میری اردو کیسی تھی۔ ہمارے بہنوئی صاحب، آپ نے ماشاءاللہ 22 بار حج بیت اللہ کیا، اس بار بھی حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے۔ بہنوئی صاحب سگے بڑے والد کے صاحبزادے، میں عرض کر دوں ہماری اردو سے واقفیت رکھتے ہیں۔ اب تو میں یہ جتنا بول رہا ہوں سمجھیے کہ ہندی بول رہا ہوں، اردو بول ہی نہیں رہا ہوں، ورنہ پہلے اگر کوئی نام پوچھتا تو میں کہتا تھا اس حقیر سراپا تقصیر فرد صغیر کا اس میں بے تاثیر کفیل اشرف ہے۔ اچھا یہ ایک مرتبہ ہو گیا، آپ نے سن لیا، چلیے دوسرے صاحب آئے، اب اگر میں یہی دہراؤں گا تو قاری صاحب کہیں گے اس کا مطلب ان کے پاس اپنا نام بتانے کا یہ چند مخصوص جملے ہیں،
لیکن مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ نہیں مخصوص جملے نہیں ہیں، باقاعدہ اس گلشن میں اور بھی پھول ہیں جس کی خوشبو سونگنا باقی ہے. اور قاری صاحب موجود، کوئی دوسرے صاحب آ گئے. جی آپ کا اس میں گرامی فوری طور پہ اپنا نام میں بتا رہا ہوں. اس خاکسار بے وقار فرد ناہنجار کا نام کفیل اشرف ہے. تو اب سمجھ نہیں آتا تو ان کو. ایک صاحب حیدرآباد کے تھے، مملکت عربیہ ہی کی بات ہے، انہوں نے کہہ دیا لکھنؤ والے اردو جانتے نہیں، لکھنؤ والے اردو جانتے نہیں. ہمارے پاس اطلاع آئی، ہم نے ان سے بات کی. پی ایچ ڈی سے وہ ہندوستانی، تقریباً ان کو 60,000 روپے تنخواہ ملتی ہوگی. کہنے لگے لکھنؤ والے اردو جانتے ہی نہیں ہیں. ملاقات ہوئی میری، دور سے ایک صاحب نے دکھا بھی دیا. ملاقات ہوئی، کہنے لگے آپ کا تعلق. میں نے پھر بتایا اس حقیر سراپا تقصیر، اس میں صغیر فرد صغیر کا تعلق خاطر اس میں شہر مسمى احقر العباد و ارذل الناس کا مسقط الراسر شہر تہذیب نگارہ لکھنؤ ہے. ان کو خالی لکھنؤ سمجھ میں آیا، باقی کچھ سمجھ نہیں آیا. شعر پڑھ دیا. کہنے لگے اقبال نے جو فارسی میں کلام کہے ہیں اب تو کوئی ان کی مثال ہی نہیں دیتا. میں نے کہا نہیں کوئی شعر پڑھیے. انہوں نے بتایا، انہوں نے پڑھا 1000 مرحلہ ہے فغان نیم شبی. یہ پڑھا 1000 مرحلہ ہے فغان نیم شبی. خاکسار نے وہاں پر کشاکش زم و گرما والا ان کا پورا اسی نظم کا شعر. میں نے کہا کشاکش زم و گرما تپو. انہوں نے کہا تھا لکھنؤ والے جانتے نہیں اقبال کے فارسی کلام کو. تو میں نے عرض کیا کہ تم کو پتہ نہیں کہ ہمارا تعلق کس سرزمین سے ہے. ہم جس شہر سے تعلق رکھتے ہیں جب اس کے نام 19 ہیں تو سوچو ہمیں زبانیں کتنی معلوم ہوں گی. ہمارے شہر لکھنؤ کا ایک نام گوڑ، ہمارے شہر لکھنؤ کا ایک نام لکھنا پور، ہمارے ایک شہر کا نام لشمن پور، ہمارے شہر کا ایک نام اودھ، ہمارے شہر کا ایک نام کوشلیا. الہ آباد کا پرانا نام داسنا، پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد، علی گڑھ کا پرانا نام کول. تو تم باقاعدہ سوچو. انہوں نے کہا عرب فارسی کلام نہیں جانتا اقبال کا، لکھنؤ والے کوئی ملتے ہی نہیں جو اقبال کا فارسی کلام سنائیں. میں نے کہا مثلا کوئی مصرع. کہنے لگے مقامات بس 1000 مرحلہ ہے فغان نیم شبی جیسی پڑھا. میں نے کہا کشاکش زم و گرما تپو تراش و خراش زخا کے تیرا دروں تاب شیش ہے حلبی. مقام بست و شکست و فشار و سوز و کشید میان قطر نیسان و آتش عنبی محمد عربی سے ہے عالم عربی. ہم نے آگے کا پڑھا. میں نے کہا اور کوئی شعر اقبال کا سنائیے، دل چاہ رہا ہے سننے کا. کہنے لگے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. ارے ہم نے کہا یہ تو ہمارے یہاں لکھنؤ کے بچے جانتے. اور ڈر بھی لگا کہ لکھنؤ آ کر کے چیک نہ کرنے لگے، چارباغ ریلوے اسٹیشن میں بھاگ جائیں گے. کہنے لگے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. انہوں نے شعر پڑھا. میں نے کہا یہ تو آخری شعر ہے، مطلب بھی تو سنائیے. ابھی تک آدمی سید زبون شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوع انسان کا شکاری ہے. وہ حکمت ناز تھا جس پر خرد مندان مغرب کو حوث کے پنجے خونی میں تیغ کار ساری ہے. اور اب آئے گا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. میں نے کہا کوئی اور شعر اقبال کا. کہنے لگے 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. ارے ہم نے کہا یہ ہمارے یہاں کی جمع داری نے جانتی ہیں. اور سب کچھ سوچا کہ کہیں آ نہ جائیں یہاں پر. تو کہنے لگے 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. میں نے کہا آخری شعر. کیا بات ہے، شروعات کیوں نہیں رکھتے آپ؟ ہر چیز کی شروعات پھر اختتام آئے گا. دنیا میں بھی حضرات انبیاء کرام کی شروعات آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، انتہا ہوئی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارے آقا حالانکہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بھی نبی اور رسول تھے. کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، بحقی شریف کی روایت مفتی صاحب. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان سفر طے کر رہے تھے. ہمارے آقا عقیدہ کس کا دیا ہوا؟ ہمارے علماء دیوبند کی تو تعلیم ہے. یہ کتنے سال ہوگا دارالعلوم دیوبند کو بنے ہوئے؟ 146 سال 2 مہینے 15 دن. 146 سال 2 مہینے 15 دن. تو وہیں سے تو تعلیم چلی. میں عرض کر رہا تھا، میں نے کہا یہ آخری شعر پڑھا آپ نے. 1000 نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. میں نے کہا مطلب یہ ہے سرش کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا. آیا قافیہ وہی، سرش کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا. اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون صد 1000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا. میں نے کہا اب دیکھیے آئی
کہیں گے اس کا مطلب آپ نے اقبال کو پڑھا؟ ہم نے کہا میں نے اقبال کے اماں امام بی بی کو بھی پڑھا ہے، اقبال کے ابا شیخ نور محمد کو بھی پڑھا ہے، اقبال کے دادا شیخ محمد رفیق کو بھی پڑھا ہے، ہم نے اقبال کے پر دادا بابا جمال الدین کو بھی پڑھا ہے۔ کہیں گے غالب، ارے ہم نے کہا غالب و غالب کے دادا فوقان علی خان کو بھی پڑھا ہم نے۔ جی کہنے لگے ذوق، ہم نے کہا شیخ ابراہیم ذوق؟ جی جی۔ میں نے کہا وہ جن کا انتقال 1856 میں ہوا؟ کہنے جی ہاں جی ہاں۔ میں نے کہا وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے جو استاد تھے؟ کہنے جی ہاں بھائی جی ہاں۔ ہم نے کہا غصائیے نہیں، میں پوچھ رہا تھا کوئی اور ذوق نہیں؟ تو یہ سب معاملات ہیں، میں عرض کر رہا ہوں علم ہوتا ہے بڑا، انسان بڑا ہوتا نہیں۔ انوار ساتھیہ لکھی گئی وہاں پر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید نے لکھی، مولوی عبدالسمیع رامپوری نے، اس کا جواب لکھا کس نے؟ شیخ المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کون ہے یہ؟ آپ سمجھ جائیں گے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد۔ آپ سمجھ گئے؟ ہم قریب کا حوالہ دیتے ہیں، قریب کا حوالہ، نام اصلی بتاتے ہیں۔ دلیپ کمار کا بھی نام دلیپ کمار نہیں کہتے، یوسف خان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قطعی پسند نہیں مومن کا نام مشرکوں کا رکھ دیا جائے۔ بتائیے، باپ دلیپ کمار کے باپ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں دلیپ کمار، اصلی نام تو یوسف خان ہی میں پکارتا ہوں۔ یوسف خان کے باپ سرور خان نے اپنے بیٹے کا نام یوسف رکھا کہ قرآن میں سورہ یوسف موجود ہے، ان کو یہ نام پسند نہیں آیا۔ بھگوتی پرشاد نے 1944 میں دلیپ کمار نام رکھ دیا، وہ ان کو پسند آ گیا۔ دلیپ کمار کو اپنے باپ کا رکھا ہوا نام یوسف اچھا نہیں لگا فلمی دنیا کے لیے۔ ارے اسی نام سے تم ایکٹنگ کرتے، اللہ کو منظور ہوتا تمہیں شہرت ملتی، مقبولیت ملتی۔ فاروق شیخ نے نام نہیں بدلا، محمود نے نام نہیں بدلا، اجیت نے نام بدل لیا، حامد علی خان نام تھا، پکچر والوں نے ان کا نام رکھ دیا اجیت، ایک سازش۔ جانی واکر نام ہے محی الدین، اور پکچر کا نام کیا رکھ دیا؟ شراب کی کمپنی کے نام پر جانی واکر نام کی دنیا کی مہنگی شراب۔ جانی واکر شراب، جانی واکر کا مطلب شراب کی کمپنی، شراب کی کمپنی۔ امریکہ کے شہر لاس ویگاس میں 1.25 لاکھ روپے کا ایک گلاس ملے گا جانی واکر کا۔ جانی واکر شراب کا نام۔ ہر دور سے فلمی دنیا میں ہر دور سے حملے ہوئے اسلامی معاشرے پر، اسلامی معاشرے پر۔ ہمیشہ میں کہتا رہا ہمارے علماء دیوبند کا یہ ذمہ، ہمیشہ اس ذمے کو انجام دیتے رہے، مگر آپ لوگوں نے تن نظری میں ہمیشہ علماء کرام کے اوپر انگلی اٹھائی۔ مولانا نظر الحفیظ ندوی دامت برکاتہم، اللہ ان میں برکت دے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، کتاب لکھی مولانا نظر الحفیظ ندوی نے، مغربی میڈیا، اس میں انہوں نے پکچروں کے حالات جمع کیے کہ یہ پکچریں بنتی کیسے ہیں، ان پکچروں کے پیچھے کس کا دماغ ہے، توجہ رکھیے، ان فلموں کے پیچھے کون سا فیبریکیشن مائنڈ کام کر رہا ہے، کون ان اسٹوریوں کو لکھوا رہا ہے، اسرائیل کا کون یہودی پیسے دے رہا ہے ان پکچروں کو لکھانے میں، اسٹوریاں لکھانے میں۔ راز کھولا کس نے؟ مولانا نظر الحفیظ ندوی دامت برکاتہم نے، آج کے تمام ندویوں کا استاد مکرم۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب پر مقدمہ لکھا، اس کا پریفیس لکھا۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے دعائیں دی، کس کو؟ مولانا نظر الحفیظ ندوی کو، کہ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، آپ نے فلمی دنیا کے حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو آگاہ کیا۔ بہت ذمہ داری ہے علماء کرام کی، خالی نماز و روزہ و حج و زکات کے مسائل بیان کرنا علماء کرام کا کام نہیں ہے، وقت کی باطل طاقتوں کی ایک ایک باطل سازش کے اوپر سے پردہ اٹھانا علماء اسلام کا کام ہوتا ہے۔ پکچروں کے ذریعے سے کیا زہر آ رہا ہے، ڈراموں کے ذریعے سے کون سا زہر ہمارے گھروں میں ڈالا جا رہا ہے، ناٹکوں اور سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے گھر کے فیشن کے اوپر کیسا ناجائز حملہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آج ہماری ماں بہنوں کے فیشن، یہ ان کی بے شرمی بے حیائی کا بڑھتا ہوا مرض، یہ اسٹار پلس کے اوپر ٹی وی پہ دکھائے جانے والے سیریل، یہ ساس بھی کبھی بہو تھی جیسا سیریل معلوم ہے کہاں سے آیا؟ میں عرض کر دوں، نہیں عزیزو، یہ بات مذاق کی نہیں ہے، یہ فکر کرنے کی بات، اپنے گھر کا جائزہ لینے کی بات۔ ہاں آپ کے گھر میں یہودی تو نہیں آیا، مگر ایک یہودی پروفیسر ایک سازش کے طور پر آپ کے گھر کے کسی کمرے میں رکھا ہے جس کا نام ہے ٹیلی ویژن۔ ٹیلی ویژن آپ کے گھر میں ایک یہودی پروفیسر ہے جو دن سے لے کر شام تک، شام سے لے کے رات کے 12 بجے تک آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو پوری طرح سے زہر کی گولی دیا کرتا ہے پکچروں کے ذریعے۔ یا آپ کی بچیاں، آپ کی بیٹیاں، ہماری بہنیں پینٹ کیوں پہننے لگی کم سنی دور سے؟ 5 سال کی عمر میں آپ جب پینٹ پہنا دیں گے، 7 سال کی عمر میں آپ پھر اس کو بیل باٹم پہنائیں گے، 12 سال کی عمر میں پینٹ پہناتے رہیں گے،
عزیزوں اس کے دماغ میں پینٹ بن جائے گی کہ نہیں بن جائے گی؟ اس کے دماغ میں پینٹ کا پہننا زیادہ آسان ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ پینٹ میں اس کو زیادہ کمفرٹیبلٹی، پینٹ میں زیادہ اس کو سہولت محسوس ہونے لگے کہ نہیں ہونے لگے گی؟ ایک چیز بچپن سے، جو چیز ایک بچے کو بچپن سے آپ گوشت نہ دیجیے، خالی 3-4 سال ابتدائی عمر میں گوشت نہ کھلائیے، 4تھے سال سے بچہ آپ ذرا گوشت کا ایک لقمہ دیجیے، تو پلاؤ کا ایک لقمہ دیجیے، گوشت کے ریشے کے ساتھ، گوشت کی بوٹی کے ساتھ پلاؤ کھلائیے، آپ کا معصوم بچہ پلاؤ کھانا پسند نہیں کرے گا، کیونکہ گوشت مکس ہے اس میں۔ جس وقت پہلی مرتبہ اللہ کے رزق کو ماں کے دودھ کے بعد پہلی مرتبہ آپ نے کارن فلیکس کھلانا تو پسند کیا، مگر کبھی جھوٹ موٹ بھی گوشت کا ایک ریشہ یا جھوٹ موٹ کبھی آپ نے کوئی ہڈی اس کو نہیں پکڑائی جو بچپن سے چوسنے لگتی یا بچہ آپ کا چوسنے لگتا، جس سے کم گوشت کھانے کی اس کی عادت بن جاتی ہے۔ یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ گوشت کھلانا فرض ہے، لازم ہے، واجب، مثال دے رہا ہوں کہ بچپن میں آپ خالی اس کے ہاتھ سے چمچ پکڑا دیجئے، 3 سال کی عمر کے بچے کے چمچ پکڑا دیجئے، اللہ کی قسم 4 سال 5 سال کی عمر میں بچہ ہوگا، ہاتھ سے کھانا پسند نہیں کرے گا، چمچ ہی مانگے گا۔ کم سنی کے دور سے ماں اور باپ اپنی بیٹی اپنے بیٹے کے سب سے پہلے مدرس، ماں اور باپ اپنی بیٹی اور اپنے بیٹے کے سب سے پہلے استاد۔ اسکول تو بہت بعد میں جاتا ہے، جب بچہ ہوش مند ہو جاتا ہے، بچے کو بہت زیادہ ہوش آ جاتا ہے، تب اسکول جاتا ہے، لیکن ماں کی گود میں اس نے خالی دودھ پیا۔ عزیزوں میں آپ سے عرض ہر مقام پہ کرتا ہوں کہ آپ گھروں میں کہیے، اپنی اہلیہ سے کہیے، ماں سے کہیے، اپنی بیٹیوں کو تعلیم دے دیجئے کہ خبردار خالی بچے کو دودھ نہ پلانا، اپنے دودھ میں گھول کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پلانا، رسول پاک کی شریعت کو بھی پلاؤ دودھ کی طرح، جس طرح ماں کے دودھ کا اثر زندگی کی آخری سانس تک رہتا ہے، ویسے ہی گود میں پلنے والے بچے کی تربیت کا اثر زندگی کی آخری سانس تک جاتا ہے۔ بچپن سے بتاؤ اکابر کون ہیں ہمارے، بچپن سے بتاؤ نماز کی 51 سنتیں ہیں، بچپن سے بتاؤ وضو میں 18 سنتیں ہیں، بچپن سے بتاؤ پانی پینے میں 12 سنتیں ہیں، بچپن سے بتاؤ اس کو کہ پانی بیٹھ کر کے پیا جاتا ہے، کھڑے ہو کے اے میرے بیٹے اے میری بچی کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو تمہارے ٹی بی کا مرض ہو جائے گا، اور ٹی بی بڑا جان لیوا مرض ہوتا ہے۔ فرانس کے ڈاکٹر نے اس پر ریسرچ کی کہ کیا وجہ ہے، مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا۔ جب فرانس کے ڈاکٹر برجات نے اس پر ریسرچ کی تو پوری دنیا کو اس نے بتایا کہ خبردار آج سے کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے، کیونکہ مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم دیا ہے، اور جسمانی اور میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹری حساب سے بیٹھ کر پانی پینا تمہارے لیے زیادہ مفید اور صحت بخش ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر پانی پیو گے تو پانی تمہارے پھیپھڑوں پر چوٹ لگائے گا۔ پانی سبحان اللہ کہہ دیجیے آپ، یہ 1442 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا، اس کی برکتوں سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا تھا پانی بیٹھ کر پیجیے گا۔ تفصیل تھوڑی بتائی ہمارے آقا نے، اگر تفصیل بتاتے تو 7 کروڑ 7 ارب حدیثیں ہو جاتی، کون پڑھ پاتا، کون عالم بنتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اگر ایک ایک چیز کا حکم بیان کرتا آپ کو کہ ہاں بھائی کتا حرام ہے، دیکھو چوہا حرام ہے، بلی حرام ہے، اگر یہ ساری تفصیلات بتاتا اور دیکھو گناتا اللہ تعالیٰ بکری حلال ہے، فاختہ حلال ہے اور کبوتر حلال ہے، اور اس طریقے سے باقاعدہ طور پر یہ تمام کی تمام جتنی چیزیں حلال اور جتنی حرام اگر اللہ تعالیٰ تفصیل بتاتا تو کیا قرآن 30 پاروں کا ہوتا؟ نہ معلوم کتنے ہزار پاروں کا قرآن بن جاتا۔ اصول بتا دیا قرآن میں، اور اصول کی تشریح، اصول کا خلاصہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ نے حدیث میں فرما دیا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے ہمارے مدارس اسلامیہ ہیں جہاں سے بچے آپ کے عالم بن کر کے آتے ہیں۔ 5 بیٹے ہوں تو ایک بیٹے کو عالم بنا دیجئے، 3 بیٹے ہوں ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیجئے، 3 بچیاں ہوں ایک بچی کو عالمہ بنا دیجئے، 4 بچیاں ہوں ایک بیٹی کو حافظہ بنا دیجئے۔ اللہ کی قسم آپ کے گھر میں دین بھی رہے گا اور دین لانے والے رسول کا تذکرہ بھی رہے گا۔ ایجوکیشن از ویری اسینشیل۔ طلب العلم فریضہ، خاص سار نے اللہ کے حمد و ثنا کے بعد جو خطبہ دیا اور اس کے اندر یہ حدیث شریف بھی پڑھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، یہ حدیث مروی ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت پر، علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یہ ہمارے یہاں غلط فیشن، ٹیلی ویژن کو دیکھ دیکھ کر جینس پہننے لگی ہماری بہنیں۔ عزیزوں کیا یہ غلط ہے؟ آپ کو جینس میں کیا لڑکیاں نظر نہیں آتی؟ اپنی مومنہ بہنیں، دینی بہنیں، اے میری بہنوں آپ کا فیشن کہاں گیا؟ کہاں گیا آپ کا اسٹائل؟ مدینہ منورہ میں چلنے والا اسٹائل، تمام کے تمام یہودی کے گھر میں پلنے والی عورتیں آپ کی نقل کرتی تھی۔ اس وقت یہودی عورتیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی صحابیات کی نقل کرتی تھی۔ بی بی فاطمہ الزہرا کا فیشن کہاں ہے؟ اے میری بہنوں سیدہ بی بی رقیہ کا فیشن کہاں چلا گیا؟ رسول پاک کی بڑی بیٹی
زینب رضی اللہ عنہا کا اسٹائل کہاں چلا گیا؟ آپ تو رسول اللہ کی ماننے والی، رسول اللہ کی بیٹیوں پر ایمان رکھنے والی، رسول اللہ کی بیویوں پر اپنی جان دینے والی، تو کہاں چلا گیا وہ شوق نماز جو سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا؟ کہاں گیا وہ ذوق تلاوت قرآن جو سیدہ اماں بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا کو حاصل تھا؟ کہاں گیا وہ جذبہ صبر؟ کہاں گئی وہ قوت برداشت؟ ذرا سے گھر کے اندر مال کم پڑ جائے، مہینے کے آخری حصے میں ذرا سے پیسوں کی کمی ہو جائے، پھر دیکھیے کس طرح آج کی عورت بے عزت کرتی ہے اپنے شوہر کو، کس طرح سے رسوا کرتی ہے اپنے شوہر کو، اور نہیں دیکھتی اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں زمین و آسمان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بخشی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ یہ فرماتی ہیں کہ جس روز سے میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ کی بیوی بن کر کے آئی ہوں اس حجرے میں، اس دن سے آج تک میں نے کبھی 3 دن مسلسل پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ آقا جن کے صدقے میں جنت بنی، آقا جن کے صدقے میں جنت کی نعمتیں بنی، آقا جن کے صدقے میں جنت کی حوریں بنی، آقا جن کے صدقے میں قرآن آیا، آقا جن کے صدقے میں مارچ کا مہینہ تھا، 5 وقت کی نمازیں مارچ میں فرض ہوئی۔ کب ہوئی؟ مارچ میں 5 وقت کی نمازیں، 5 وقت کی نمازیں کب فرض ہوئی؟ مارچ میں۔ 10 سال 2 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے پیارے نبی، ایمان بنانے کے لیے، ایمان اتر جائے، یقین قلب کے صفحے اول پر لکھ جائے، یقین بنایا رب ذوالجلال۔ 10 سال صحابہ کرام پر ظلم و ستم کا کوڑا چلا، 10 سال صحابہ کرام کو پیاسا رکھا گیا۔ ایمان سمجھ جائیں، ایمان کا الف ہوتا کیا ہے، اسلام کا الف آتا کیسے، دین کا دال بنتا کیسے ہے، یہ سمجھانے کے لیے اللہ نے 10 سال کا حکم دیا۔ 13 سال مستقل مکہ مکرمہ میں رہے، 10 سال حکم دیا کہ 2 وقت کی نماز پڑھیے، 2 وقت کی نماز پڑھائیے۔ آقا نے 2 وقت کی نمازیں پڑھی، نماز فجر اور نماز عصر۔ نبوت کا پہلا سال گزرا، نبی نے 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھی، 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ نبوت کا 4واں سال گزرا، نبی نے 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھی، 2 ہی وقت کی نمازیں صحابہ کرام کو پڑھائیں۔ نبوت کا 7واں سال گزرا، نبی نے 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھی، 2 ہی وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ نبی نے جیسے ہی 10واں سال آیا، رب ذوالجلال نے معراج کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد فرمایا۔ کیا بات، ہمیں زحمت نہیں ہے، آپ کو بھی زحمت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں کچھ ہوگا میں فوراً ٹوکوں گا آپ سے پہلے، میں عرض کر رہا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مستقل 2 وقت کی نمازیں پڑھائیں۔ 10 سال کے موقع پر مارچ کا مہینہ تھا، تاریخ 9 مارچ سن 620 عیسوی، اسلامیہ کالج کے خطاب میں نے یہی بات عرض کی، بڑی تعداد میں طلباء نے یہ کوٹیشن نوٹ کیا۔ الحمدللہ آج پورے ملک کے اندر اسلامی تاریخ اور انگریزی تاریخ کے حساب سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی جا رہی ہے، سبحان اللہ کہیے۔ چونکہ اگر میں خالی یہ کہوں گا کہ 15 محرم الحرام 1283 ہجری اس طرح تو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا 1283 ہجری کا مطلب کیا ہوا، مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ جب میری ماں بہنوں کو اپنے اسلامی مہینوں کے نام نہیں معلوم، محرم کے بعد سفر آتا ہے، میری بہنیں محرم کے بعد چہلم کا نام لیتی ہیں، سفر کے بعد ربیع الاول آتا ہے، میری ماں بہنیں 12 وفات کا نام لیتی ہیں، جو رابعہ خاتون نور جہاں نے 1627 میں نام رکھا تھا 12 وفات 12 وفات۔ پوری حدیثیں پڑھ لیجئے، پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، پوری سیرت رسول پڑھ لیجئے، کہیں 12 وفات کا لفظ نہیں ملے گا۔ ربیع الاول کا مہینہ، ربیع الثانی، اس کے بعد ربیع الثانی آئے گا۔ ہماری بہنیں 11ویں کہیں گی، 11ویں کا مہینہ، 11ویں کا مہینہ، تو میری بہنوں کو ابھی مہینوں کے نام نہیں معلوم۔ رجب کا مہینہ آئے گا، اس کو کنڈے کا مہینہ کہہ دیں گی، جوڑ دیں گی، حضرت جعفر صادق کے نام سے ٹکیا بنائیں گی۔ شعبان کا مہینہ آئے گا، اس کو شب برات کا مہینہ کہیں گی، حلوہ بنائیں گی خوب، روے کا، چاول کا، گیہوں کا، میدے کا، چنے کا، دال کا، اور یہ پتہ نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں حلوے کا وجود تک نہیں، حلوے کا وجود نہیں، کنڈے کا وجود نہیں۔ فاتحہ ہو رہا ہے حضرت جعفر صادق کے نام سے۔ کفیل اشرف نے ہندوستان میں عوام کو بتایا کہ 22 رجب کو آپ فاتحہ دے رہی ہیں، دلوا رہی ہیں، کس کے نام سے؟ امام جعفر صادق کے نام سے دلوا رہے ہیں۔ میں نے کہا امام جعفر صادق کا تو انتقال ہی نہیں ہوا تھا 22 رجب کو، اب یہ ٹکیوں پر امام جعفر صادق کا جو فاتحہ دیا جا رہا ہے، دوربین لگا کے دیکھیے کس کا دیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں تاریخ بدل دی گئی؟ 22 رجب کو امام جعفر صادق کا انتقال ہوا ہی نہیں، انتقال ہوگا عید کے مہینے میں، اور آپ ٹکیا بنا کے فاتحہ دلا رہی ہیں 3 مہینے پہلے ایڈوانس۔ ہمیں جو آدمی ابھی قبر میں پہنچا ہی نہیں، پہلے ہی سے 30 40واں چہلم سیوم کر دے، مطلب بالکل سب کچھ الٹا، سب کچھ سارا معاملہ الٹا ہو جائے گا۔
نماز پہلے پڑھ لو، کپڑے بعد میں پہنو، قرآن پہلے پڑھ لو، وضو بعد میں کرو، سب کچھ الٹا۔ جب الٹا چل رہا تو ایسے کوئی کرے گا؟ 22 رجب کو انتقال ہوا کاتب قرآن خال الامہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا۔ 22 رجب کو ان کے انتقال کو چھپانے کے لیے سازشی دماغ رکھنے والے جتنے بلوائی تھے، جنہوں نے اسلام کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے تاریخ اسلام کے ورق کو جلا کر کے اصلی تاریخ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کی ناپاک سازش کی، جن ظالموں نے جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کو ختم کرنے کے لیے شہید کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے شہادت کے واقعے کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا باقاعدہ طور پہ، ورنہ یہ دردناک شہادت تو عثمان غنی کی تھی۔ 18 دن کا پیاسا عثمان ذبح کر دیا گیا مدینہ منورہ میں، اللہ اکبر کہہ دیجئے۔ 18 دن کا بھوکا عثمان قتل کر دیا گیا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، پانی بند کر دیا ظالم بلوائیوں نے۔ غافقی بن حرب وہ شیطان خبیث تھا کہ جس نے سازش رچائی تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی۔ عثمان رسول پاک کے دلارے، کون عثمان؟ رسول اللہ کے پیارے، کون عثمان؟ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی 2 بیٹیوں کے شوہر عثمان۔ حضرت علی رسول پاک کی ایک بیٹی کے شوہر ہوئے تو دنیا نے داماد رسول حضرت علی، داماد رسول حضرت علی، داماد رسول حضرت علی کا تذکرے پہ تذکرہ کر ڈالا، اور امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی 2 بیٹیاں جس کے نکاح میں جمع ہو گئی ہوں اس عثمان غنی کا کوئی تذکرہ نہیں کیا، چھپا کے رکھ دی ان کی دردناک شہادت کی تاریخ کو۔ بچے بچے کو شہادت کا واقعہ یاد دلا دیا کربلا کے، بچے بچے کو 10 محرم یاد دلا دی گئی، اڑا دیا ہر طرف کہ 10 محرم ہے چولہے نہ جلاؤ، 10 محرم ہے غم کا مہینہ ہے، 10 محرم ہے نواسۂ رسول کی شہادت کا موقع ہے، چولہے ٹھنڈا کر دو، چولہے ٹھنڈے کر دو، کالے کپڑے پہن ڈالو، شادی بیاہ نہ کرو۔ کس نے یہ قانون جاری کیا؟ 10 محرم کو شادی کا کرنا کس نے منع کیا؟ کون ہے وہ بدبخت مفتی؟ کون ہے وہ دشمن اسلام؟ کون ہے وہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ ڈاکہ ڈالنے والا؟ یہ حق مدنی آقا محمد مصطفیٰ کے سوا کسی صحابی کو بھی نہیں ہے کہ کسی تاریخ میں شادی بیاہ کو بند کر دیں، کسی صحابی کو یہ حق حاصل نہ ہوا۔ صحابی اپنے آپ کو امتی سمجھتے تھے اور امتی ہیں، امتی ہیں۔ پیغمبر اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آتا ہے۔ کس نے بند کر دی شادی بیاہ؟ کس نے منع کیا تھا؟ قرآن نے منع کیا کہ محرم میں شادی نہ کرو، قرآن نے منع کیا کہ محرم میں اپنے بچے کا عقیقہ نہ کیجیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں نے منع کیا کہ آپ اپنے بچے کا ختنہ نہ کیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے منع کیا آپ کو کہ آپ اپنے بیٹے کا ولیمہ نہ کیجیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کسی ایک غلام نے آپ کو منع کر دیا کہ محرم میں آپ نئے کپڑے نہ پہنیے، کس نے منع کیا؟ عزیزوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام بنائے گئے تھے، ہم متبع بنائے گئے تھے۔ آقا نے فرما دیا تھا کہ قدم قدم پر اس بات کا لحاظ رکھنا کہ کون سی چیز ہمارے اپنے دین میں ہے، کون سی چیز ہمارے دین سے خارج ہے۔ جو چیز ہمارے دین سے خارج ہوگی وہ بدعت کہلائے گی۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، وہ چیز مردود ہے جو میرے دین سے تعلق نہیں رکھتی، وہ چیز مردود ہے۔ دین سمجھ کر اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو آپ کو شریعت کے سامنے دلیل دینی پڑے گی۔ نماز ہے دین سمجھ کے پڑھتے ہیں نا، قرآن میں دلیل ہے کہ نہیں، حدیث میں دلیل ہے کہ نہیں؟ عید مناتے ہیں نا، شرعی کام ہے عید منانا، ہمارے نبی نے عید منائی، صحابہ کرام نے عید منائی، نبیوں نے عید منائی، موسیٰ علیہ السلام نے عید منائی، آدم علیہ السلام نے عید منائی، شرعی کام ہے عید، شرعی کام ہے۔ قرآن میں دلیل، حدیث میں دلیل، تاریخ اسلام میں دلیل، سیرت رسول میں دلیل، فقہ احناف میں دلیل، حنفی فقہ میں دلیل، تاریخ اسلام میں دلیل، واقعات میں دلیل، اوراق میں دلیل، کتاب میں دلیل، تشریح میں دلیل، شروحات میں دلیل، ہر جگہ چونکہ ایک چیز ثابت تھی اس کی دلیل ہر جگہ مل گئی۔ بقرعید صحابہ کرام نے منائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، تابعین نے منائی، تبع تابعین نے منائی، خواجہ اجمیری نے منائی، خواجہ صاحب کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے بقرعید منائی، خواجہ صاحب کے پیر و مرشد حضرت جناب حاجی شریف الزندنی رحمۃ اللہ علیہ نے بقرعید منائی، حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بقرعید منائی، شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا، شیخ عبد القادر بڑے پیر صاحب حضرت پیران پیر بڑے پیر صاحب نے باقاعدہ طور پہ رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا، بڑے پیر صاحب کے پیر و مرشد شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا، بڑے پیر صاحب کے پیر و مرشد شیخ
شیخ ابو الحسن علی ہنکاری رحمۃ اللہ علیہ نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. بڑے پیر صاحب کے پیرو مرشد کے پیرو مرشد کے پیرو مرشد جناب حضرت جناب شیخ عبد الواحد بن عبد العزیز نے باقاعدہ طور پہ رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. بڑے پیر صاحب کے پیرو مرشد کے پیرو مرشد کے پیرو مرشد کے پیرو مرشد حضرت جناب باقاعدہ طور پہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے باقاعدہ رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. اور جنید بغدادی کے پیرو مرشد ابو بکر شبلی نے روزہ رکھا رمضان مبارک کا. ان کے پیرو مرشد سری سقطی نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. ان کے پیرو مرشد معروف ترخی نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. اور اوپر چلے جائیے حبیب اجمی نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. ان کے پیرو مرشد حضرت خواجہ امام حسن بصری نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. ان کے پیرو مرشد داماد رسول حضرت علی نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. خود رحمت للعالمین نے رمضان مبارک کا فرض روزہ رکھا. دلیل ہر جگہ موجود ہے, سب کچھ موجود ہے. شب بارات کا حلوہ کس نے بنایا؟ یہ کس نے بنایا, کس نے کھایا؟ یہ جتنے بھی ہم نے طبقات مبارکہ پیش کیے اس میں کس نے بنایا؟ کون ہے جو خواجہ معین الدین چشتی میری رحمت اللہ علیہ کی کتاب انیس الارواح سے شب برات کا حلوہ ثابت کر دے؟ اور اگر ثابت ہو گیا تو خواجہ میری رحمت اللہ علیہ کا بھی قانون شرعی قانون نہیں بنے گا. خواجہ میری سے بھی قرآن دلیل مانگ لے گا کہ تمہارے رسول نے جب حکم نہیں دیا تو تم نے کیسے بنا لیا؟ سب کے سب اتباع رسول کے غلام بنائے گئے. سب کے سب حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کے ماتحت بنائے. نبی جو کچھ تم کو دیں دین و اصول و شریعت رسوم کے تعلق سے اس کو قبول کرنا دین کہلائے گا. کونڈے کس نے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال عید کے مہینے میں ہو رہا ہے اور رجب کی ٹکیاں بن رہی ہیں 2.5 مہینے پہلے ہی بلا وجہ ان کا انتقال. زندہ جاوید ہمیں رجب میں انہوں نے اللہ کی عبادت کی, شعبان میں اللہ کی عبادت کی, رمضان کے روزے رکھے, زندہ عبادتیں چل رہی. یہاں فاتحہ پڑھ کے چہلم پہلے ہی ہو گیا. آپ غور فرمائیے, ہمارے یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو زندہ جاوید سمجھا جاتا ہے. علماء دیوبند کا متفقہ فیصلہ, ارے عام مومنین کے لیے ہمارے علماء دیوبند کا فیصلہ, قبرستان جاؤ سلام کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یا اگر قبور اللہ کی رحمت ہو تم پر سلامتی ہو اور اس کی برکت ہو. اے قبر والوں یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ ہماری بھی مغفرت فرمائے اور اے مرحوموں آپ کی بھی مغفرت فرمائے. انتم سلفنا, آپ ہم سے پہلے تشریف لائے قبرستان. ونحن بالعصر, اور ہم بھی جلدی آپ سے ملنے والے ہیں. یہ قبرستان والوں سے آپ کو کہنے کا حکم دیا. آقا نے حدیث شریف میں دیا, تابعین نے نقل فرمایا, تبع تابعین تک پہنچا حکم, مشائخین نے نقل فرمایا, اولیاء کاملین نے نقل فرمایا, علماء دین نے نقل فرمایا, علماء دیوبند نے نقل فرمایا, علماء اسلام نے نقل فرمایا. آج بھی ہم اور آپ سب زندہ سمجھ کے تو سلام کرتے ہیں. اگر مردہ ہیں قبرستان والے تو سلام کا حکم کیوں دیا؟ ہمارے یہاں علماء دیوبند کیا فرماتے ہیں؟ خبردار کسی قبر کو روندنا نہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو حکم دیا تھا کہ ٹیک نہ لگائیے قبر سے, اٹھیے, صاحب قبر کو تکلیف ہو رہی ہے. قبر والا زندہ ہے. شہیدوں کو زندہ قرآن نے پہلی کہہ دیا, انبیاء کرام کو زندہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کہہ دیا. ان اللہ, قرآن آقا نے کیا فرمایا؟ حرام علی الارض, بے شک زمین کو حکم دے دیا کہ اے زمین تجھ پر حرام ہے اگر تم نے میرے نبیوں کے بدن کو کھایا. کوئی زمین کا ذرہ, کوئی زمین کا کیڑا, کوئی جانور ہمت اور جرت نہیں کر سکتا حضرات انبیاء کرام کی مبارک قبروں کو تکلیف پہنچانے کی. آقا نے فرما دیا. ہمارے یہاں ثواب بتایا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا تذکرہ کرنا ثواب. وہ اپنے کو غلام کہتے ہیں, لفاظی میں غلام کہتے ہیں. تو وہاں تذکرے کی توفیق ہی نہیں آتی کہ لا ان چیزوں کا تذکرہ کر دے جس پر ثواب کا وعدہ کیا گیا. ہمیں نبی کی تو ذات کریمانہ ایسی ہے کہ نبی کے گھر میں جو جانور پلے تھے ان جانوروں کا نام لے لو گے تو ثواب پا جاؤ گے. یہ علماء دیوبند کا فیصلہ ہے. نبی کے گھر میں 10 گھوڑے پلے تھے, گھوڑے کا نام لے لو ثواب پاتے چلے جاؤ گے. نبی کے ایک گھوڑے کا نام سکب, ہر جگہ ہم پیش کر رہے ہیں. آؤ دیکھو عشق رسول ایسا ہوتا ہے. سینہ تان کے لفاظی کرنا, امت کو کافر, یہ کافر, وہ کافر, یہ شاطر, یہ جہنمی, یہ دوزخی. تمہارے باپ کی جنت ہے نا. ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. ہم بھی کہتے ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. لیکن رسول اللہ کی جنت میں ایسے ہی جاؤ گے نمازیں قضا کر کے. رسول اللہ کی جنت میں ایسے ہی جاؤ گے رمضان مبارک کے روزے چھوڑ کے.
رسول اللہ کی جنت میں ایسی داخل ہوگے علماء قرآن، علماء حدیث کو اور علماء تاریخ کو، علماء سیرت کو باقاعدہ طور پہ گالیاں بک بک کر جنت میں جاؤ گے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ خاکسار نے آج پھر وہی حدیث شریف پڑھی، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ جن علماء کرام نے تم کو یہ بتایا کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں، جن علماء کرام نے تم کو یہ بتایا گھر میں داخل ہو تو پہلے سیدھا پاؤں رکھو، جن علماء کرام نے تم کو یہ بتایا گھر سے باہر نکلو تو الٹا پاؤں نکالو، جن علماء کرام نے یہ بتایا مسجد میں داخل ہو تو پہلے پڑھو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اس کے بعد پھر مسجد کے اس پاک فرش پہ پاؤں رکھو جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، پہلے سیدھا پاؤں رکھو اور پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ ورنہ ہم میں سے آپ میں سے کس نے اپنے آپ سے یہ سب پتہ لگایا؟ آپ بتائیے، آپ نے کبھی اصلی حدیث کی کتابوں میں اٹھا کر یہ دعائیں پڑھی ہیں؟ آپ نے تو ترجمے والی کتابیں پڑھی ہیں، تو اردو میں ترجمہ آپ تک پہنچا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ نماز کے بعد 7 فرض ہیں اور نماز کے اندر 6 فرض ہیں اور 18 سنتیں وضو میں ہیں۔ اردو میں ترجمہ آپ نے پڑھا، عربی کی کس کتاب سے اردو میں آیا یہ تک نہیں پتا ہے ہم کو۔